بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کے لیے ایک اور سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ کہانی ایسی ہے کہ آپ کو ضرور پسند آئے گی، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں۔ چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ میرے چچا فروٹ کا کاروبار کرتے تھے اور اللہ کا دیا سب کچھ تھا، کسی چیز کی کمی نہیں تھی، مگر اولاد کی محرومی سے وہ اکثر اداس رہتے تھے۔ میاں بیوی دونوں ہی اپنی خوشیوں بھری زندگی میں یہ خلا محسوس کرتے تھے، لیکن قدرت اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتی۔ شادی کے 10 سال بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد کی دولت سے نواز دیا۔ بڑی دعاؤں کے بعد ان کے یہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی اور ماں باپ کے ساتھ ساتھ قریبی رشتہ دار بھی خوش ہو گئے، خاص طور پر میرے والدین اور بڑے تایا، کیونکہ ان کے بھائی کے ترستے دل پر خوشی کی انمول پھوار پڑی تھی۔ جس روز نورالعین پیدا ہوئی تھی، منجلے چچا کی حویلی میں جشن کا سا سما تھا، جیسے اس جہاں کی سبھی مسرتیں اس حویلی میں آ بسی ہوں۔ ہماری چچی کی عادت تھی کہ وہ صبح روزانہ اپنے گھر کے چمن میں جا کر گلاب کی پھول توڑتیں اور انہیں اپنے کمرے کے گلدان میں سجا دیا کرتیں۔ یوں ان کے کمرے میں ہمیشہ گلاب کے پھولوں کی خوشبو آتی رہتی تھی۔ ایک روز کا ذکر ہے جب حسب معمول چچی باغ میں پھول توڑ رہی تھیں، انہیں گلاب توڑتے وقت اپنی ہتھیلی میں چبھن سی محسوس ہوئی۔ وہ سمجھیں کہ شاید کانٹا چبھ گیا ہے، لیکن یہ کانٹا نہیں تھا، بلکہ کسی زہریلے کیڑے نے انہیں کاٹ لیا تھا۔ درد بڑھتا گیا اور ہاتھ نیلا پڑتا گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کا سارا بدن نیلا ہو گیا۔ دم گھٹنے لگا اور سانس بند ہونے لگی۔ غنودگی سی طاری ہو گئی۔ ڈاکٹروں نے جان بچانے کی کوشش کی، مگر شاید موت کا وقت معین ہوتا ہے۔ سمجھ میں کسی کی کچھ بھی نہیں آیا کہ کس چیز نے کاٹا تھا۔ وہ آنن فانن اس جہان فانی سے رخصت ہو گئیں۔ جب یہ حادثہ ہوا تو منتوں مرادوں سے ماں کی گود میں آئی ان کی پیاری بیٹی صرف 3 سال کی تھی۔ چچا جان کو اپنی چہیتی بیوی کی موت کا صدمہ تو تھا، مگر زیادہ صدمہ ننھی بیٹی سے ماں کے چھن جانے کا تھا۔ وہ اس معاملے میں کسی پر بھی بھروسہ کرنے کو تیار نہیں تھے جو ان کی بیٹی کو سنبھال سکے۔ ان کا کاروبار میں بھی دل نہیں لگتا تھا، جس کی وجہ سے کاروبار میں نقصان ہونے لگا۔ تبھی والد صاحب نے سمجھایا کہ کسی اچھی اور نیک عورت سے شادی کر لو، یا پھر بچی کی پرورش کے لیے کوئی تعلیم یافتہ عورت ڈھونڈو جو اس کی مناسب دیکھ بھال اور پرورش کر سکے۔ دونوں ہی امر چچا کو محال لگ رہے تھے۔ اپنے کاروبار کو مزید نظر انداز بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ آخر کار یہ مسئلہ ہماری پھوپھی جان نے حل کر دیا۔ ہماری پھوپھی اسکول میں ملازمت کرتی تھیں اور ان کے ساتھ ایک بہت اچھی اور تعلیم یافتہ خاتون پڑھاتی تھیں۔ انہوں نے جب اپنے بھائی کی مشکل کا ذکر کیا تو ان کی کولیگ نے بتایا کہ اس کی بہن جو گریجویٹ ہے اور اچھی شکل و صورت کے ساتھ نیک اطوار کی مالک بھی ہے، باہر سے تربیت لے کر آئی ہے اور بہت ہی اچھی گورننس ہے۔ اگر تم کہو تو میں اسے تم سے ملوا دیتی ہوں۔ اچھی تنخواہ پر وہ ضرور تمہاری بھتیجی کی پرورش اور تعلیم و تربیت کر دے گی۔ اسے پہلے بھی اس کام کا تجربہ ہے اور ایک امیر آدمی کی بن ماں کی بچی کی پرورش کر چکی ہے۔ ہاں ضرور تم مجھے ملوا دو، بلکہ مجھے اس کے پاس لے چلو، کیونکہ میں اب زیادہ دیر انتظار نہیں کر سکتی۔ تنخواہ اور جو بھی مراد وہ چاہے گی اسے دے دی جائیں گی، کیونکہ میرے بھائی بہت ہی خوشحال انسان ہیں اور وہ کسی پڑھی لکھی اور سلجھی ہوئی خاتون کو جو کہ اچھے خاندان کی ہو اپنی بیٹی کے لیے بطور گورننس رکھنا چاہتے ہیں۔ خاتون نے پھوپھی کو اپنی بہن سے ملوا دیا۔ وہ واقعی نہایت ہی سلجھی ہوئی عورت تھی۔ اس کا نام شفق تھا اور اس کے شوہر نے اس بنا پر طلاق دے دی تھی کہ وہ عورت اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت سے محروم تھی۔ شفق کے دل میں اولاد نہ ہونے کا دکھ تھا۔ اس کی روح ممتا کی پیاسی تھی، مگر وہ اللہ کی رضا پر راضی تھی۔ اب وہ کر بھی کیا سکتی تھی؟ تبھی اس نے بیرون ملک سے تربیتی کورس کیا تھا اور گورننس کا پیشہ اپنا لیا۔
اس طرح اس کی ممتا کو سکون بھی ملتا تھا اور ایک اچھی آمدن بھی ہو جاتی تھی۔ نورالعین کے لیے اس کے والد نے جب شفق کا انٹرویو لیا تو وہ مطمئن ہو گئے اور بہترین مشاہرے پر رکھ لیا تاکہ وہ بچی کی بھرپور انداز سے پرورش کر سکے۔ شفق کو رہنے کے لیے عمدہ رہائش مل گئی۔ وہ رات دن کے لیے رکھی گئی تھی کیونکہ بچی چھوٹی تھی اور اسے ہمہ وقت دیکھ بھال کی ضرورت تھی۔ شفق نے گورننس ہونے کا حق ادا کر دیا تھا۔ چچا نور کی طرف سے بے فکر ہو گئے تھے اور کاروبار پر اپنی توجہ مرکوز کر دی تھی۔ حویلی کی خوشیاں چچی کے اٹھ جانے سے اداسی کا مسکن بن کر رہ گئی تھیں، مگر اب شفق کی آمد سے وہ رونق ایک حد تک لوٹ آئی تھی۔ وہ بچی کی دیکھ بھال کے علاوہ سارے گھر کو سنبھالتی اور نوکروں کی بھی نگرانی کرتی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ نورالعین بڑی ہوتی گئی اور شفق نے اسے بہت لگاؤ سے پالا تھا۔ وہ بھی نورالعین پر جان چھڑکتی تھی۔ یہ سب کچھ اس لیے تھا کہ اس نے کبھی حویلی کو چھوڑ کر جانے کا سوچا بھی نہیں تھا۔ ہمارے تایا ابو عرصے سے اپنی فیملی کے ساتھ نیروبی میں قیام پذیر تھے۔ ہم لوگوں سے ملنے وطن آئے تھے۔ انہوں نے چچا صغیر کو مشورہ دیا کہ اب آپ دوسری شادی کر لیں، مگر چچا نے انکار کر دیا کہ جو عورت دوسری ماں بن کر آئے گی، اللہ جانے میری بچی کے ساتھ کیسا سلوک کرے گی۔ نورالعین بہت سمجھدار لڑکی تھی۔ اس نے اپنی ذہانت سے بہت کچھ سیکھ لیا تھا۔ اسے علم و فنون سے شغف تھا۔ وہ اسکول میں ایک لائق طالبہ کے طور پر پہچانی جاتی تھی اور بہت سے انعامات لیتی تھی۔ جب وہ میٹرک میں تھی تو اس کی شادی کے بارے میں چچا متفکر رہنے لگے۔ انہوں نے ابو سے بات کی کہ اگر تم نورالعین کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے لے لو تو میں ایک بہت بڑی فکر سے آزاد ہو جاؤں گا۔ ان دنوں والد صاحب کے مالی حالات کچھ کمزور تھے۔ وہ بولے کہ اس سے بڑھ کر اور کیا خوشی ہوگی کہ نورالعین میری بہو بنے، تاہم میری مالی حالات کچھ سنبھل جائیں تو ہم منگنی کر لیں گے۔ چچا نے کہا کہ مجھے کوئی جلدی نہیں، بس ہم فی الحال بات پکی کر لیتے ہیں، منگنی شادی بعد میں ہوتی رہے گی۔ ابھی نورالعین پڑھ رہی ہے اور تمہارا بیٹا جنید بھی تو زیر تعلیم ہے، بس ان دونوں کا رشتہ پکا ہو گیا۔ ہمارا گھر ایک خوبصورت وادی میں واقع تھا اور کچھ ہی دور چچا کی حویلی تھی۔ چچا علاقے کی بڑی شخصیت تسلیم کیے جاتے تھے اور ان کے پاس دولت کی کمی تھی اور نہ ہی زندگی کی آسائشوں کی۔ ان کے باغوں میں سیب، انگور اور دیگر پھل کثرت سے پیدا ہوتے تھے جو فروخت کی خاطر سارے ملک میں لیے جاتے تھے۔ شروع میں والد صاحب بھی فروٹ کا کاروبار کرتے تھے، لیکن پھر ان کے کاروبار کو نہ جانے کس کی نظر لگ گئی تھی۔ ایک بار مخالفین نے ان کے باغات کو آگ لگا دی تو وہ کوڑی کوڑی کے محتاج ہو گئے۔ چچاؤں نے کچھ مالی مدد کی تو وہ ٹرانسپورٹ کا کام کرنے لگے، مگر اس میں بھی کامیابی نہیں ہوئی۔ ٹرک کے ایک حادثے سے رہی سہی پونجی بھی جاتی رہی اور ساتھ میں ان کی ہمت بھی ٹوٹ گئی۔ یوں کہنا چاہیے کہ ان کی زندگی کا ستارہ گردش میں آ چکا تھا۔ جس قدر وہ کوشش کر رہے تھے اسی قدر ہم قریب ہوتے جا رہے تھے، اور رفتہ رفتہ ہمارے گھر پر غربت نے اپنے پنجے گاڑ دیے۔ نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ ایک وقت کا کھانا بھی صحیح طرح سے حاصل نہیں ہو رہا تھا۔ ابو اپنے حالات سبھی سے پوشیدہ رکھتے تھے کیونکہ وہ بہت خوددار تھے اور نہ ہی کسی سے مالی مدد مانگتے تھے، اس حد تک کہ چچا قدیر پر بھی ظاہر نہیں کیا کہ وہ پوری طرح مفلسی کے شکنجے میں آ چکے ہیں اور کسی طرح اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھے ہوئے تھے۔ ان دنوں ہم بہن بھائی سرکاری تعلیمی ادارے میں پڑھتے تھے، جبکہ ہمارے چچا کی بیٹی نورالعین اپنی گاڑی پر شہر جاتی اور وہاں کے اسکول میں زیر تعلیم تھی۔ ہم جب پیدل اسکول جا رہے ہوتے تو اس کی گاڑی سامنے سے گزرتی۔ میرا بھائی جنید بھی ہمارے ساتھ ہوتا اور وہ گاڑی میں جاتے ہوئے اسے دیکھتا۔ نور بہت خوبصورت تھی۔ جنید سوچتا تھا کہ مستقبل میں وہی اس کی ہونے والی شریک حیات ہے، لہٰذا وہ نور کو دیکھنے کے لیے اپنے قدم دھیرے رکھتا تاکہ اس کی گاڑی کو گزرتے ہوئے دیکھ سکے۔ راستے میں ایک موڑ ایسا آتا تھا
کہ گاڑی کی رفتار بہت دھیمی ہو جاتی تھی۔ وہاں ایک لمحے کے لیے دیدار کی خاطر اکثر اوقات وہ وقت سے آدھا گھنٹہ پہلے نکل پڑتا تھا، اس خدشے کے تحت کہ کہیں نور کی گاڑی پہلے نہ نکل جائے اور وہ اس کا دیدار کرنے سے محروم نہ رہ جائے۔ ہم بہنیں بھی کبھی کبھی چچا کے گھر نور سے ملنے جاتی تھیں، لیکن جنید نہیں جاتا تھا کیونکہ ہماری روایات ایسی ہیں۔ نور کی ماں نہیں تھی، لہٰذا اس کے گھر میں ہم کزنز وغیرہ بغیر والدین کے نہیں جاتے تھے، وہ بھی زیادہ عید کے موقعوں پر جاتے تھے۔ ہمارا سرکاری اسکول اسی راستے پر تھا جہاں سے نورالعین گزرتی تھی۔ ہم روز ایک دوسرے کو دیکھا کرتے تھے مگر بات نہیں کرتے تھے۔ جوں جوں وقت گزرتا گیا میرے بھائی کے دل میں نور کی محبت بڑھتی چلی گئی۔ ایک دن وہ اس کی جھلک دیکھ کر سارا دن خوش رہتا اور جس دن اسے دیکھ نہیں پاتا اداس ہو جاتا۔ انہی دنوں ہمارے دبئی والے تایا وطن لوٹ آئے اور مستقل قیام پذیر ہو گئے۔ ان کا گھر ہمارے اور چچا قدیر کی حویلی کے درمیان میں تھا۔ وہ چچا بہت امیر ہو کر آئے تھے اور ان کے پاس دولت کی کمی نہیں تھی، نہ ہی چچا قدیر کے پاس دولت کی کمی تھی، تاہم حالات کمزور تھے، بلکہ روز بروز مزید کمزور ہوتے جا رہے تھے۔ یہی سبب تھا کہ تایا کے بچے دبئی سے آئے تھے تو چچا قدیر کی بیٹی سے گھل مل گئے۔ دونوں بھائیوں کا ایک دوسرے کے گھر آنا جانا رہنے لگا، جبکہ ہم دونوں گھرانوں سے دور ہوتے گئے۔ تایا نے آتے ہی چچا کا گھر آباد کروانے کی کوشش کی، بس اسی وجہ سے انہوں نے اسی گورنر سے چچا کا نکاح کروا دیا۔ شفق تعلیم یافتہ اور شریف عورت تھی، وہ اچھے خاندان سے تھی مگر اس کا کوئی سہارا نہیں تھا، تبھی اس نے حامی بھر لی کیونکہ وہ چچا کی بیٹی سے بہت پیار بھی کرتی تھی۔ ایک دن نورالعین کی شادی کی بات ہوئی تو شفق نے بتایا کہ نور تایا کے بیٹے حیات کو پسند کرتی ہے۔ اس پر چچا بولے، میری برسوں پہلے اپنے چھوٹے بھائی سے ان کے بیٹے کے لیے بات ہو گئی ہے، اب میں اپنے بھائی کو کیا جواب دوں گا؟ خدا کے لیے تم بیٹی کو سمجھاؤ کہ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا۔ میں چھوٹے بھائی کو زبان دے چکا ہوں تو اب اس کا رشتہ جنید سے ہی ہوگا، حیات سے اس کا رشتہ نہیں ہو سکتا۔ اگر چھوٹے بھائی کو انکار کیا تو وہ یہی سمجھے گا کہ دولت مند ہونے کی وجہ سے بڑے بھائی کی طرف جھک گیا ہوں اور اسی لیے چھوڑ دیا ہے کہ وہ دولت مند نہیں رہا۔ ہم لوگوں میں ایسا نہیں ہوتا اور ہم دولت کی وجہ سے بھائیوں سے امتیازی سلوک نہیں کرتے۔ میرے لیے دونوں بھائی برابر ہیں۔ مگر شفق بولی کہ شادی کے معاملے میں اولاد کی خوشی کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ لڑکیوں کی کیا پسند ناپسند ہوتی ہے، انہیں وہاں شادی کرنی ہوتی ہے جہاں والدین چاہتے ہیں۔ چچا بولے تھے، مگر اب ہماری نئے ہونے والی چچی اس بات پر بضد تھیں کہ نورالعین کی شادی وہیں کی جائے جہاں پر اس کا دل کرتا ہے۔ نورالعین اب اپنی ہر بات اپنے تایا کے بیٹے حیات کو بتانے لگی تھی۔ اس نے یہ بھی بتا دیا کہ جب میں پڑھنے شہر جاتی ہوں تو روز جنید موڑ پر کھڑا ہوتا ہے اور میری گاڑی گزرتی ہے تو مجھے دیکھتا ہے، حالانکہ میں اسے دیکھتے ہی منہ پھیر لیتی ہوں، مگر پھر بھی وہ روزانہ وہاں آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور باز نہیں آتا۔ اب تم ہی اسے منع کرو کہ وہ موڑ پر کھڑا رہ کر میرے وہاں سے گزر جانے کا انتظار نہ کیا کرے۔ ایک روز جبکہ جنید وہاں کھڑا تھا، وہیں پر حیات آ گیا اور اس کے کھڑے ہونے کی وجہ پوچھی۔ جنید نے کہا کہ کوئی خاص وجہ نہیں ہے، ایک دوست کا انتظار کرتا ہوں۔ وہ بھی وہاں کھڑے ہو کر اس کے ساتھ ہی اس کے دوست کا انتظار کرنے لگا۔ ابھی دونوں بات کر ہی رہے تھے کہ اسی وقت نورالعین کی کار ان کے سامنے سے گزری جس میں نورالعین بیٹھی ہوئی تھی۔ کار تو گزر گئی مگر دوست نہ آیا۔ حیات نے کہا کہ تمہارا دوست کب آئے گا؟ دوست ہوتا تو آتا، جب اس کا دوست نہیں آیا تو حیات سمجھ گیا کہ یہ اسی مقصد کے لیے یہاں کھڑا ہے۔ دونوں میں لڑائی ہوئی۔ جنید نے کہا کہ تم نے جو کرنا ہے کر لو، وہ میری ہونے والی منگیتر ہے اور میں اسے صرف دور سے کھڑا ہو کر دیکھتا ہوں، میں نے کوئی ایسی ویسی حرکت کبھی نہیں کی۔ اس نے گھر جا کر چچی شفق کو مرچ مسالے لگا کر بتایا کہ جنید موڑ پر کھڑا ہو کر آوارہ گردی کرتا ہے۔ چچی نے چچا کو بتایا
تو چچا نے میرے بھائی کو بلا کر منع کیا کہ تمہیں اس طرح میری بیٹی کے راستے میں نہیں کھڑا ہونا چاہیے، یہ شریف لوگوں کا شیوا نہیں ہے۔ مگر چچا سمجھ گئے تھے کہ ان کو اب بیٹی کی شادی کر دینی چاہیے، دونوں بچے جوان ہو گئے ہیں۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جب نور العین کے والد نے اس کی جنید سے شادی کا اعلان کر دیا، اور سب پر واضح ہو گیا کہ جلد ان دونوں کو عمر بھر کے لیے بندھن میں باندھ دیا جائے گا۔ حیات اور نور العین کی حالت بری تھی اور دونوں سخت مضطرب تھے، مگر کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ تایا نے اپنے بھائی کے فیصلے کو خوش دلی سے قبول کیا، مگر تائی بیٹے کا ساتھ دینے پر مجبور تھیں۔ مجھے وہ دن اچھی طرح یاد ہے جب نور العین دلہن بن کر آئی تھی۔ اس قدر خوبصورت لگ رہی تھی جیسے کوئی آسمانی حور ہو، مگر اس کے حسن کو گہن لگ گیا۔ دلہن بن کر اس کے چہرے سے خوشی غائب تھی، مسلسل رونے سے تمام کاجل بہہ گیا تھا اور اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ اتنی افسردہ تھی کہ میں نے اپنی زندگی میں اسے کبھی اتنا پریشان نہیں دیکھا۔ بے شک وہ بھابھی بن کر گھر آئی تھی، مگر پہلا رشتہ تو چچا زاد بہن کا ہی تھا۔ میرا دل اسے رنجیدہ دیکھ کر کٹ گیا۔ وہ لڑکی تھی، اور ایک ایسی لڑکی جو بہت نازوں میں پلی تھی۔ اگر یہ سب میرے ساتھ ہوتا تو مجھے کیسا محسوس ہوتا؟ میں یہ سمجھ سکتی تھی کہ وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہے۔ اگر زبردستی کی یہ شادی کامیاب نہ ہوئی تو؟ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا۔ تبھی میرا دولہا بھائی خوش باش میرے پاس آیا اور سرگوشی میں پوچھا کہ بتاؤ تو دلہن بن کر نور کیسی لگ رہی ہے، وہ خوش تو ہے نا؟ میں بھائی سے کیا کہتی کہ وہ کتنی اداس ہے۔ اللہ جانے اس خوشی کے موقع پر میں نے اپنے بھائی سے سچ کیوں کہہ دیا۔ شاید میں سچ کو چھپا نہیں سکی اور بے اختیار یہ بات میرے منہ سے نکل گئی۔ نہیں جانتی تھی کہ میری اس بات کا جنید پر ایسا گہرا اثر ہوگا کہ وہ عین نکاح کے وقت گھر چھوڑ کر چلا جائے گا۔ یہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ دلہا عین شادی کے وقت غائب ہو جائے گا۔ مجھ سے بات کر کے جنید باہر نکلا اور ایک دوست سے کچھ کہا، پھر اس کی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ دیکھنے والوں نے بس اتنا دیکھا، کسی نے دھیان نہیں دیا کہ دلہا کہاں جا رہا ہے۔ تبھی آنن فانن گاڑی وہاں سے چلی گئی۔ کچھ نہیں سمجھا، کسی نے سوچا کہ کچھ لینے گیا ہوگا یا کسی مہمان کو ریسیو کرنے گیا ہوگا۔ جب کافی وقت گزر گیا اور نکاح کی گھڑی نہیں آئی تو پھر ایک کوہرام مچ گیا۔ ہر جگہ جنید کو تلاش کیا مگر وہ کہیں نہیں ملا۔ صبح ہو گئی، نکاح خواں چلے گئے، باراتی کچھ چلے گئے اور کچھ انتظار کرتے کرتے جسے جگہ ملی وہیں سو گیا، مگر جنید نہ ملا۔ شادی ملتوی ہو گئی، ظاہر ہے ملتوی ہی ہونا تھی۔ جب دولہا ہی غائب ہو تو دلہن کا نکاح کس سے پڑھواتے؟ دلہن نے عروسی لباس اتار کر سادہ کپڑے پہن لیے۔ امی نے رو رو کر برا حال کر دیا تھا۔ چچا، تایا اور ابو کی پریشانی بھی دیدنی تھی۔ غرض 4-5 دن قیامت کے گزرے تھے، جیسے شادی والے گھر میں کسی کی موت ہو گئی ہو۔ بالآخر جنید کی طرف سے اطلاع آ گئی۔ اس نے خط میں لکھا تھا کہ ابو اور چچا جان مجھے معاف کر دیجئے۔ میں نے نام لکھوایا تھا۔ اچانک بلاوا آیا تو چلا آیا۔ آپ کو نہیں بتایا کہ آپ لوگ روک نہ لیں۔ یاد رہے کہ ان دنوں افغانستان اور روس کے درمیان جنگ چھڑی ہوئی تھی اور کچھ نوجوان اس میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام لکھوا دیتے تھے۔ قصہ مختصر یہ کہ جنید گیا تو لوٹ کر نہ آیا۔ کچھ عرصے کے انتظار کے بعد چچا نے بیٹی کی شادی بیوی کے اصرار پر حیات سے کر دی اور میرے والدین نے صبر کر لیا۔ سوائے صبر کے اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ میں آج تک پچھتاتی ہوں کہ کاش میں نور العین پر ترس کھا کر اپنے بھائی کو اس کی حالت زار سے آگاہ نہ کرتی۔ یہ میں ہی تھی جس نے نور کے دکھ کا تو احساس کیا مگر اپنے سگے بھائی کے ارمانوں کا خیال نہیں کیا۔ میرا بھائی اس سے اتنی محبت کرتا تھا کہ اس کا دامن خوشیوں سے بھرنے کی خاطر اس کی نہیں ہم سب کی زندگیوں سے ہی نکل گیا اور کبھی واپس نہیں آیا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔